Who is the lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ لوگوں سے جس موضوع پہ مخاطب ہونا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے، کیا ہم اس طرح سے کبھی سوچتے ہیں؟ سامعین کرام، ہم بارہا یہ غور کرتے ہیں کہ کہیں سے ہم گزرتے ہیں یا کسی فقیر کو یا کسی مسکین کو یا اسی طرح سے کسی مجبور کو ہم دیکھتے ہیں تو دل میں ایک تڑپ سی آ جاتی ہے، دل تڑپ کر رہ جاتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ میں اس کی مدد کروں۔ اس طرح سے کوئی اپاہج ہوتا ہے، کوئی مجبور ہوتا ہے، کسی کا جسم کا حصہ کٹا ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کر ہم تڑپ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم آخری کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی مدد کریں۔ یہ ہمارے لیے سوچنا ایک بہت اچھی بات ہے، یہ انسانوں کی فطرت ہے۔ انسان جب کسی کو مجبور دیکھ لیتا ہے، کسی کو پریشان دیکھ لیتا ہے تو اس کا دل تڑپ جاتا ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی اس طرح سے سوچا ہے کہ ایک مسلمان مسجد میں نہیں جاتا ہے تو کیا ہمارا دل اس کے لیے تڑپتا ہے؟ کیا ہم اس کے لیے یہ فکر کرتے ہیں کہ جس طرح سے ہم مسجد جا رہے ہیں، جس طرح سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، میرا بھائی بھی نماز پڑھے؟ کہ مجھے معلوم ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ جہنم کی طرف تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں تمہیں اس آگ کی طرف سے پکڑ کر نکالنا چاہتا ہوں اور تم ہو کہ تم اسی کی طرف دوڑے جا رہے ہو۔ تو کیا یہ طرف ہمارے اندر ہے؟ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کس طرح سے لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے تھے، کلمہ پڑھنے کے لیے بلاتے تھے، لوگ کام کرنے جاتے تھے ان کو پکڑ کر لاتے تھے کہ یہ نماز پڑھنے والا بن جائے، کلمہ پڑھنے والا بن جائے، ایک سچا مسلمان بن جائے، تاکہ اس کی موت آئے تو ایمان پر موت آئے، اللہ اس سے راضی ہو۔ ان کی تڑپ تھی جس کی وجہ سے وہ پیسے دے دے کر مزدور کو مسجدوں میں لاتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے سکھاتے تھے اور کلمہ پڑھنے کے لیے سکھاتے تھے۔ اسی طرح سے مولانا سجاد صاحب جب انہیں معلوم ہوا کہ دربھنگہ میں مسلمان ارتداد کی طرف بڑھ رہے ہیں تو وہ فوراً تڑپ گئے اور فوراً اس طرف نکل گئے اور وہاں کے نوجوانوں کو، وہاں کے مسلمانوں کو بتانے لگے، سمجھانے لگے کہ تم کس چیز کی طرف بھاگ رہے ہو، تم کس طرف جا رہے ہو، وہ جہنم کا راستہ ہے۔ انہیں معلوم ہوا بیچ میں کہ ان کا بچہ انتقال ہو گیا ہے، بہت بیمار ہے، لیکن پھر بھی وہ وہاں سے لوٹ کر نہیں آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ ایمان پر خاتمہ ہوگا، وہ ایک مسلمان بن کر انتقال کرے گا، تو اسے اس بات کی فکر نہیں تھی۔ لیکن دوسری طرف یہ دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر مسلمان جو ہیں ارتداد کی شکار ہو رہے ہیں، وہ مسلمان سے غیر مسلم ہو رہے ہیں، وہ یہودی اور نصرانی بن رہے ہیں، تو ان کی اتنی فکر تھی، ان کی طرف تھی کہ وہ انہیں پھر سے واپس اسلام کی طرف بلا رہے تھے اور انہیں سمجھا رہے تھے۔ تو کیا یہی فکر ہمارے اندر ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ تمام علماء کرام، تمام اکابرین یا تمام وہ لوگ جو نیک ہیں، جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، تو وہ امت میں ایسے ہی ہے جیسے 5% لوگ۔ تو کیا یہ لوگ ساری جگہوں پہ جا سکتے ہیں؟ کیا سارے لوگوں سے مل سکتے ہیں؟ یہ اٹ از امپاسبل بات ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ ہم سارے لوگوں کے پاس جائیں، سبھی کو سمجھائیں۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ ہر شخص
اپنے ذمے یہ سمجھ لے، ان کے اندر یہ فکر ہو جائے، ان کے اندر یہ طرف ہو جائے کہ ہم جس طرح سے مسجد جانے والے ہیں اسی طرح سے ہمارا بھائی بھی مسجد جانے والا بن جائے، ہم جس طرح سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، کلمہ پر یقین رکھتے ہیں، کلمہ پر اعتبار کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمارا بھائی بھی کلمہ پر اعتبار کرنے لگے، کلمہ پر یقین کرنے لگے اور کلمہ پڑھنے والا بن جائے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ماں جو ہوتی ہیں یا باپ جو ہوتے ہیں اپنے بچوں کو اسکول نہ جانے پر ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، اسی طرح سے وہ کہیں اور جاتے ہیں تو انہیں وہاں سے روکتے ہیں، لیکن کیا کبھی ماں باپ اپنے بچوں کو مسجد نہ جانے کی وجہ سے مارتے ہیں؟ کبھی مسجد نہ جانے کی وجہ سے سمجھاتے ہیں؟ کبھی ٹوکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں کرتے ہیں۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے کہ کل ہم سے پوچھ ہوگی، ہم ماں باپ ہیں، ہم ان کے والدین ہیں کہ تمہارے بچے تمہارے سامنے مسجد نہیں جاتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن تم ہو کہ تم اسے روکتے تک نہیں تھے، ٹوکتے تک نہیں تھے، انہیں بولتے تک نہیں تھے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ حالانکہ تمہارے اوپر ذمہ داری تھی، تم چاہتے تو وہ مسجد جانے لگتا، تم چاہتے تو وہ نمازی بن جاتا، کلمہ پڑھنے والا بن جاتا، وہ ایک سچا مسلمان بن جاتا، لیکن تم نے کبھی اس طرح سے نہیں کیا۔ اسکول نہ جانے پر ٹوکا ہے لیکن مدرسہ نہ جانے پر نہیں ٹوکا ہے، بلکہ میں نے تو مجھ کو ایک سابقہ پڑا ہے کہ ایک بچی مدرسہ میں آتی تھی لیکن صرف اسے اس لیے مدرسہ چھڑوا دیا گیا کیونکہ ٹیوشن پڑھنے والے کے یہاں پریشانی ہو رہی تھی۔ ٹیوشن پڑھنے ہم جاتے ہیں تو وہاں پیسے دیتے ہیں، لیکن ہم مدرسہ میں نہ بھیجنے کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں بھیج رہے ہیں کہ ٹیوشن میں پریشانی ہو رہی ہے، ٹیوشن میں کوئی اور وقت نہیں مل رہا، ہم ٹیوشن بچے کو پڑھا رہے ہیں، ایک جگہ اگر وہ وقت دے دیا کہ 2 بجے آنا ہے تو کیا ہوا، کسی اور کے ہاں بھیج دیں گے۔ لیکن اگر ہمارے اندر یہ فکر ہوتی کہ ہمارا بچہ دینی تعلیم حاصل کر لے تو ہم ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن ہمیں فکر نہیں ہے، ہمیں فکر صرف اس بات کی ہے کہ ہمارا بچہ دنیاوی تعلیم کو پالے، دنیاوی تعلیم کو حاصل کر لے، لیکن دینی تعلیم اسے ملے یا نہ ملے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کی کوئی فکر نہیں۔ اگر اسے فکر ہوتی تو وہ کسی اور کے ہاں بھیج دیتے ہیں، کسی اور طرح سے اس کو مینج کر لیتے اور اس بچے کو مدرسہ میں بھیجتے، لیکن صرف مدرسہ اس وجہ سے نہیں بھیجی کہ وہ ٹیوشن میں پریشانی ہو رہی تھی۔ تو فکر کرنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ ہمارے اندر وہ طرف ہونی چاہیے۔ لوگ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو سچی باتیں بتاتے ہیں، سمجھاتے بجاتے ہیں، لیکن وہ طرف نہیں ہے، وہ فکر نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم اس تک جاتے، ایک رسمی طور پہ جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ان کو مسجد کی طرف دعوت دیتے ہیں، نماز کی دعوت دیتے ہیں، کلمہ کی دعوت دیتے ہیں، ایک رسمی طور پہ۔ جیسے ایک انسان نماز پڑھنے جاتا ہے، رسمی طور پہ زبان پہ الحمدللہ رب العالمین جو چڑھ گیا ہے تو پڑھ لیتا ہے، نہ ہم اس کے معنی سمجھتے ہیں، نہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں، بس پڑھ لیتے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں، اس میں کیا کہا گیا ہے، کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے آج بہت سارے لوگ ملنے جاتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، لیکن رسمی طور پر ہمارے اندر فکر ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے کہ وہ مسجد جب تک نہیں آئے گا ہم اس کے پیچھے لگے رہیں گے، اور انشاءاللہ اگر ہماری اندر یہ فکر ہوگی تو انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ سارے کے سارے لوگ مسجد میں آنے والے ہو جائیں گے۔ صحابہ کے اندر دیکھ لیجیے کس طرح سے ان کی طرف تھی کہ وہ اپنے دین کو پھیلانے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ دیے، اپنے بیوی بال بچوں کو چھوڑ دیے اور دنیا کے تمام گوشے میں پھیل گئے۔ اسی وجہ سے آج دنیا کے تمام گوشے میں اسلام کے ماننے والے وہاں پائے جاتے ہیں۔ اگر ان کے اندر یہ فکر نہیں ہوتی، وہ مدینے ہی میں رہ جاتے، مکے ہی میں رہ جاتے، تو اسلام تو صرف وہیں تک سمٹ کر رہ جاتی، لیکن ان کے اندر فکر تھی، اس لیے دنیا کے کونے کونے میں گئے اور اسلام کی اشاعت کی ہیں، اسلام کے بارے میں لوگوں کو بتلایا تو لوگ مسلمان ہوئے، اور آج الحمدللہ دنیا کے کونے کونے میں مسلمان ہیں اور اسلام کے ماننے والے ہیں، وہ اسلام کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، اسلام کے وہ تمام چیزوں کو مانتے ہیں، فالو کرتے ہیں۔ تو کیا ہم بھی ایسا کریں گے؟ اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، اور اس کی بہت ضرورت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر فکر کو پیدا کریں، ہم اپنے اندر طرف کو پیدا کریں۔ یہ جس دن پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ ہمارے سارے لوگ مسجد میں آنے والے بن جائیں گے، کلمہ پڑھنے والے بن جائیں گے، اور کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس تمام چیزوں کو اسی طرح سے گزاریں گے جس طرح سے اسلام نے اجازت دی ہے، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں یہ امید ہے کہ ہم ایسا کریں گے تاکہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں۔ اللہ کے ہاں جب ہم سے پوچھ ہو کہ تم دنیا میں رہ کر کیا کیے ہو، تم نے دنیا میں جو لوگوں کے پاس
पास मेरे लिए मुलाकातें करने गए थे तो किस नियत से गए थे? क्या इस नियत से कि एक रस्मी तौर पे हम मुलाकात कर लेते हैं, या इस नियत से कि लोग हमें उलमा या सुलहा या इसी तरह से दीनदार समझने लगे? नहीं, हमें तो मिलना इसलिए है कि हम भी अल्लाह को राजी कर लें और दुनिया में जितने लोग भी हैं वो भी अल्लाह को राजी कर ले, क्योंकि हमारी आखिरी मंजिल अल्लाह के पास जाना है, वहां जन्नत पाना है। तो आखिरी मंजिल को अगर पाना है, आखिरी मंजिल में हमें कामयाब होना है, तो इस दुनिया में हमें मेहनत करनी होगी और तड़प के साथ, मेहनत के साथ, फिक्र के साथ करनी होगी, तभी हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे थे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अफजल नदवी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। खुदा हाफ़िज़।